السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، الحمدللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ کہف کی مزید چند آیات کریں گے، اور آج کی جو سورہ کہف ہوگی اس کے اندر دو لوگوں کی مثال بیان کی گئی ہے اور انہی کے بارے میں تذکرہ ہے۔ ایک کو اللہ تعالیٰ نے انعام دیے اور دوسرے کو تھوڑا سا اس سے کم ملا، لیکن دونوں کی سوچ میں فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان کے سامنے ایک مثال بیان کریں۔ تو آج کی آیات میں ہم اس مثال کی طرف دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ جی، تو وَاضْرِبْ ضَرَبَ يَضْرِبُ، اس کا مطلب تو ہوتا ہے مارنا، لیکن یہاں پر یہ مثال بیان کرنے کے لیے آیا کہ انت فاعل امر کا صیغہ ہے، سو یہ مفعول ہو گیا۔ وَاضْرِبْ مثلاً، ایک مثال بیان کیجئے، لہم، ان سب کے لیے جو آپ کے سامنے مخاطبین ہیں۔ کیا مثال بیان کرنی ہے؟ رجلینی، مثنیٰ کا صیغہ، رجلینی حالت نصب میں دو آدمیوں کی۔ اچھا، بعض علماء نے فرمایا یا تو یہ اس کا بدل ہے، بعض نے فرمایا کہ یہ اس کا دوسرا مفعول ہے، سو دونوں میں سے دو ہی رائے موجود ہیں۔ تو پھر آگے اللہ نے فرمایا جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب وحففناہما بنخل وجعلنا بینہما زرعا۔ سو اب یہ ان دونوں لوگوں کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ ان کے بارے میں کیا تھا۔ جعلنا فعل ماضی، نحن فاعل، ہم نے بنایا، لأحدہما لام حرف جر، احد ایک، احدہما ان دونوں میں سے ایک، لام حرف جر، ان دونوں میں سے ایک کے لیے، جنتینی مفعول حالت نصب میں، مثنیٰ کا صیغہ، جنتن جنتینی یعنی دو باغات۔ جعلنا لأحدہما جنتینی، ان دونوں میں سے ایک کے لیے ہم نے دو باغات بنائے۔ اب یہ اس جنتین کی صفت ہے، کیسے باغات تھے؟ من اعناب، عنب ان کی جمع، انگوروں کے، سو وہ باغات کیسے تھے؟ انگوروں کے۔ پھر اللہ نے فرمایا وحففناہما بنخل، جی تو اللہ فرما رہے ہیں وحففناہما بنخل۔ اچھا، یہ ہا فا مادہ ہے، حف یحف، باب نون، یعنی کسی چیز کو نا چاروں طرف سے کور کر دینا، یعنی اس کو ڈھانپ لینا اس چیز سے۔ ایک ہوتا ہے اس طرح سے ڈھانپنا، یہ ہے ڈھانپنا، چاروں اور سے ڈھانپ لینا۔ وحففناہما بنخل، سو فعل ماضی نحن فاعل، ہم نے یعنی گھیر لیا یا ڈھانپ لیا، ان کو کور کر دیا۔ ہما یہ مفعول ہو گیا، یہ کیا ہے؟ وہی دونوں باغات کو، کس چیز سے؟ بنخل، کھجوروں سے۔ سو یعنی وہ دو انگوروں کے باغات تھے اور ان کے چاروں طرف کیا تھے؟ کھجوریں تھیں۔ وجعلنا بینہما زرعا، اور جعلنا فعل ماضی نحن فاعل، ان دونوں کے درمیان زرعا کھیتی، سو یہ مفعول ہو گیا، سو یہ پھر وہی بینہما، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے کھیتی بنائی۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کلتا الجنتین۔ اچھا، یہ مثنیٰ کا صیغہ ہے، مذکر کے لیے ہوتا ہے کلا اور مؤنث کے لیے ہوتا ہے کلتا، یعنی دو مؤنث۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ مضاف بن کے آتا ہے اور اس کا مضاف الیہ ہوتا ہے، اور دوسرا قاعدہ اس کا یہ ہے کہ اس کا مضاف الیہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، نکرہ نہیں آ سکتا۔ سو یہی وہ دونوں باغات، سو کلتا الجنتین، دونوں باغات، یہ بن گیا مبتدا۔ سو کلتا الجنتین مبتدا، یہ خبر، آتت اکلہا، آتت اکلہا، آتا یؤتی دینا، سو آتت فعل ماضی واحد مؤنث کا صیغہ، یہ اکلہا، اکل، سو یعنی اپنا پھل یا اپنی خوراک، اکلہا اپنی خوراک دینا۔ سو کلتا الجنتین، دونوں باغات، آتت اکلہا، دونوں دیتے تھے اپنا پھل، سو یہ خبر بن گئی۔ وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، لم یہ فعل مضارع کے ساتھ آ کر اس کو نفی کے میننگ کر دیتا ہے اور ماضی کے، سو ظلم یظلم یہ مجزوم ہو گیا، ہی فاعل، منہ شیئن یہ ہو جا رہا ہے اکل کی طرف، شیئن مفعول تظلم کے لیے۔ یہاں تظلم سے مراد نقص ینقص ہے، کم کرنا، یعنی وہ جو باغات تھے وہ جب پھل دیتے تھے تو کچھ بھی اس میں سے کم نہیں کرتے تھے، یعنی اپنا پورا پھل دیتے تھے۔ دوبارہ ہم چلتے ہیں
کلتل جنتینی یعنی دونوں باغات آتت اکولہا اپنے پھل دیتے تھے. یہاں آپ کو واحد مؤنث کا صیغہ مل رہا ہے چونکہ یہ کلتا الجنتین دونوں باغ، کلتا الجنتین یعنی دونوں باغ اکیلے اکیلے، سو اس لیے یہ کسی ایک کی طرف گیا کہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر. آتت اکولہا یعنی دونوں اپنی اپنی جگہ پر اپنا پھل دیتے تھے. ولم تظلم منہ شیئا اور وہ دونوں ہی میں سے یعنی ہر جو باغ تھا وہ اپنے پھل میں کوئی کمی نہیں کرتا تھا. پھر اللہ نے فرمایا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا فجر یفجر تفجیرا پھاڑ دینا، نکال دینا، جاری کر دینا. نحن فاعل باب تفعیل فا جیم را مادہ. خلال ظرف ہے درمیان کسی بھی چیز کے، ہما یہ پھر وہی دونوں باغات. سو فجرنا خلالہما نہرا یعنی ان کے درمیان میں ہم نے نہر جاری کر دی یا دریا کہہ لیجیے نہرا. آگے چلتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ كَانَ لَهُ ثَمَرٌ. ثمرٌ یہ اسم کانا بن گیا، لہو لام فجر ہو، سو کان لہو ثمرٌ اس کے لیے تھا پھل. ٹھیک ہے، وہ جو دو آدمیوں کی مثال بیان کی گئی ہے، اب اس میں سے ایک جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، ان میں سے ایک کو کیا دیا تھا؟ دو باغات دیے تھے. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ اس کے لیے تھے پھل. فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. سو اب وہ جو آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہے، دو باغات دیے تھے، وہ اپنے دوسرے ساتھی سے کہہ رہا ہے. فقال لصاحبہ ہوا فاعل وہی جس کو اللہ نے پھل دیے باغات دیے، لصاحبہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا ہے. سو یہ فقال کے متعلق ہو گیا. وہو یحاورہ واو حالیہ، ہوا مبتدا، یحاورہ حاور یحاور محاورۃ باب مفاعل فاعل یفاعل، حاورا مادہ، حاورا یحاورو اس کا مطلب ہوتا ہے مکالمہ کرنا، ایک دوسرے سے بات چیت کرنا. سو فقال لصاحبہ وہو یحاورہ یہ حال کس کا ہے؟ یہ اس صاحب کا حال ہے کہ وہ اس امیر آدمی کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا. سو ہو مفعول، یہ وہی جو فقال کا فاعل ہے ہوا. سو فقال لصاحبہ وہو یحاورہ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ انا اکثر منک مالا واعز نفرا. اچھا انا میں مبتدا بن گیا، یہ کون ہے؟ یہ جو اس کا یہ جو ہوا فاعل ہے یہ وہ کہہ رہا ہے. تو تھوڑا سا یہاں ذرا اپنے آپ کو حاضر رکھیے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں بیان فرمایا کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، پھر اللہ فرما رہے ہیں جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ ان دونوں میں سے ایک کے لیے اللہ نے اس کو دو باغات دیے. ٹھیک ہے، اب وہی جس کو دو باغات دیے تھے اسی کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ اور اسی کے لیے تھے پھل. فقال لصاحبہ وہ جس کے پھل تھے جس کو انہوں نے دو باغات دیے، اس نے اپنے ساتھی سے کہا وہو یحاورہ اور وہ ساتھی اس سے بات چیت کر رہا تھا. اب وہ کہنے والا کیا کہتا ہے اپنے ساتھی سے؟ انا اکثر منک مالا، افعل کا وزن یہ خبر ہو گئی، میں زیادہ ہوں اکثر منک تم سے کس چیز میں؟ مالن مال میں. سو یہ تمییز بن گیا. واعز نفرا اور زیادہ عزت والا ہوں. جی واعز نفرا اور زیادہ عزت والا ہوں. سو یہ دوسری خبر بن گئی، یہ خبر دو ہو گئی اور یہ اس کی تمییز. نفر ان سے مراد ایسا آدمی جس کے رشتہ دار بھی بہت زیادہ ہوں اور اس کے جاننے والے بہت زیادہ ہوں، یعنی اس کے پاس ایک مضبوط جماعت ہو. اور تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ انا اکثر منک مالا واعز نفرا اور عزت والا ہوں اپنے جتھے کے حساب سے، اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے. سو وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. اچھا یہ بات یاد رہے، بات اسی کی چل رہی ہے جس کو اللہ نے عطا کیا ہے. وَدَخَلَ فعل ماضی ہوا فاعل، وہ داخل ہوا جنتہ اپنے باغ میں، مفعول دخلا، وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور اس کے داخل ہونے کا حال کیا تھا؟ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ اور وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا تھا. یعنی وَهُوَ ظَالِمٌ یہ واو اس کا حالیہ ہے، اس کے داخل ہونے کا انداز متکبرانہ تھا. سو یقیناً ان آیات کو ہم اپنے انداز میں ضرور دیکھیں کہ اگر اللہ نے مال دیا ہے، اچھی گاڑی دی ہے، اچھا گھر دیا ہے تو اترانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کچھ وہی مثال ہے کہ اللہ نے کسی کو دیا ہے تو اب وہ گاڑی میں بیٹھ رہا ہے تو وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. سو وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ہوا مبتدا، ظالم خبر، یہ متعلق ہو گیا کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا یعنی تکبرانہ انداز میں داخل ہو رہا ہے. قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا. قَالَ هُوَ فاعل
وہی جو داخل ہوا کیا کہہ رہا ہے، یہ اس کا مقولہ ہے، ما نفی کا ما اظن، سو آنا اس کا اسم ہو گیا، ظن یظن، ما اظن میں خیال نہیں کرتا اس بات کا، فاعل کہہ لیں یا اسم کہہ لیں، سو اس کا فاعل کہہ لیں فعل مضارع، یہ اس کا مفعول بن گیا، ان تبید ہذہ ابدا، سو ان مصدریہ، با یا دال مادہ بعد یبیدو، جی با دال اور یا اور دال مادہ باب زارہ بس ہے، بعد یبیدو اس کا مطلب ہوتا ہے تباہ و برباد ہو جانا، جی تباہ ہونا، سو وہ کیا کہہ رہا، قال ما اظن ان تبید ہذہ ابدا، سو تبیدہ یہ نصب ہوا، بعد یبیدو تھا، ان مصدریہ، تبیدو کا فاعل ہیا، یعنی وہ باغ کی طرف چلا گیا، سو ہذہ یہ مفعول حالت نصب میں، ابداً یہ ظرف ہو گیا ہمیشہ کے لیے، مستقبل کے لیے، سو اس نے کیا کہا، قال ما اظن ان تبید ہذہ ابداً، میں نہیں خیال کرتا کہ یہ کبھی بھی تباہ ہوگا، پھر کیا کہا، وما اظن الساعة قائمة، میں نہیں خیال کرتا، آنا اس کا ہو گیا فاعل، الساعة مفعول، قائمة اس کی یہ دوسرا مفعول، جی تو ما نفی کا اظن فعل مضارع، آنا اس کا اسم، میں نہیں گمان کرتا، کیا الساعة مفعول، قائمة دوسرا مفعول، قیامت کے قائم ہونے کے بارے میں خیال نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی، وَلَئِن رُدِدتُّ، وَلَئِن لام موطأ قسم، ان شرطیہ، وَلَئِن یعنی اگر، رددتُّ رد یرد لوٹانا، رددتُّ میں لوٹایا گیا، آنا اس کا نائب الفاعل، وَلَئِن رُدِدتُّ میں اگر لوٹایا گیا، اِلَىٰ ربی اپنے رب کی طرف، اب یہ جواب قسم آ گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، لَأَجِدَنَّ میں ضرور بے ضرور پاؤں گا، اجدنّ آنا اس کا اسم، واو جیم دال مادہ باب دارابا سے، وجد یجدو، لَأَجِدَنَّ میں ضرور بے ضرور پاؤں گا، مفعول خیراً بہتر، منہا اس سے، یہ اس باغ کی طرف چلا گیا، منقلباً، سو وما اظن الساعة قائمة میں نہیں خیال کرتا قیامت قائم ہونے والی ہے، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي اگر میں لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا میں ضرور بے ضرور بہتر پاؤں گا، منہا اس سے، یہ باغات، منقلباً ٹھکانے کے طور پر، منقلباً یعنی واپس لوٹنے کی جو جگہ ہے وہ زیادہ بہتر پاؤں گا ان سے، آگے چلتے ہیں جی، قال له صاحبه وهو يحاوره، قال فعل ماضی، ہوا فاعل، اب جو دوسرا ساتھی ہے وہ بولا ہے، قال له اس سے کہا، صاحبہ اپنے ساتھی سے، قال له صاحبہ، اچھا یہ اس کا فاعل ہو گیا، سوری یہ اس کا فاعل ہے، یہ ہوا نہیں، سو قال له صاحبہ، سو اس کے ساتھی نے اب اسے جواب دیا، اس سے کہا، وهو يحاوره اور وہ اس سے مکالمہ کر رہا تھا، واو حالیہ یہ اسی کا حال ہے، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اور وہ اس سے مکالمہ کر رہا تھا، یہ بات پہلے آ چکی، کیا ہوا، اب کیا کہا، یہ مقولہ ہے، اَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا، استفہام کوسچن، کفرتا انت فاعل، کیا تم نے انکار کر دیا، جس کا انکار کیا باہر فجر سے، اکفرت بالذی کیا تم نے اس کا انکار کر دیا، اب اس میں موصول آگے صلہ آگے، خالقہ کا خالقہ فاعل ہوا اس کا بن گیا، وہ الذی کی طرف کاف مفعول، اکفرت بالذی خالقہ کا کیا تم نے انکار کر دیا اس کا جس نے تجھے تخلیق کیا ہے، من تراب مٹی سے، کچھ مٹی سے، سو یہ متعلق ہو گیا خالق کے، ثم پھر من نطفۃ پھر اس نے یعنی خلقک من تراب ثم من نطفۃ، سو ثم یہاں پر عطف کا سا ایک کام دے گیا کہ ثم خلقک من نطفۃ پھر اس نے تمہیں نطفے سے بنایا، ثم پھر کیا ہوا، سواک رجلا تمہیں آدمی کے طور پر درست کیا، سوا یسوی سین واو یا مادہ باب تفعیل، درست کرنا، ٹھیک ٹھاک کر دینا، سنوار دینا، کاف مفعول، رجلاً دوسرا مفعول، ثم سواک رجلاً پھر تمہیں اس نے درست کر دیا ایک آدمی کے طور پر، لکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، یہاں پر ایک تفصیل موجود ہے، بیسیکلی یہ تھا لیکن مخففہ ہلکا، کیونکہ لاکنہ ہوتا تو پھر اس کا اسم الخبر ہو جاتی، اور یہاں پر لاکنہ کے ساتھ ہے انا، سو علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لیکن انا اقولو لیکن میں کہتا ہوں، سو یہ وہ والی بات ہے، لیکن جہاں تک میری بات ہے، لیکن
ہوا اللہ ربی، ہوا مبتدا، اللہ خبر، وہ اللہ ہے، ربی جو میرا رب ہے، ہوا اللہ ربی وہ اللہ ہے جو میرا رب ہے، ربی یہاں پر صفت ہو گیا، ہوا اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لا نفی، اشرک یشرک یعنی شرک کرنا، کسی کے برابر ہم پلہ کر دینا، ولا اشرک انا فاعل ہو گیا باب افعال سے، بربی بحرف جر، احدا مفعول، ولا اشرک بربی احدا میں اپنے رب کا کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا۔ پھر ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ۔ سو اب وہی اپنے امیر ساتھی سے کہہ رہا ہے کہ لولا کیوں نہ، اذ دخلت جب تو داخل ہوا، اس ظرف کے طور پر یہ یہاں پر مضاف الیہ بن گیا، اس کا دخلت فعل ماضی، انت فاعل، کیوں نہ جب تو داخل ہوا جنتک اپنے باغ میں، قلت ما شاء اللہ یعنی ولولا اذ دخلت جنتک کیوں نہ جب تو داخل ہوا اپنے باغ میں، قلت ما شاء اللہ تو نے کہا ہوتا ما شاء اللہ، ما موصولہ، شاء یشاء چاہنا، سو ما شاء اللہ لفظ الجلالہ فاعل شاء، سو تو نے ماشاء اللہ کیوں نہ کہا، لا قوت الا باللہ، لا نفی جنس، قوت منصوب ہو گیا اور الا تاکید باللہ، لا قوت الا باللہ، نہیں ہے کوئی طاقت سوائے اللہ کے۔ سو اب اس نے اپنے ساتھی کو مشورہ دیا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا تو نے یہ کیوں نہ کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، بجائے اس کے تو نے وہ باتیں کیں جو پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی آیات میں ہم سے بیان فرما دیں کہ اس نے ما اظن الساعۃ قائمہ کہ قیامت آنے والی ہے، پھر اس نے کہا ما اظن ان تبید ھذہ ابدا کہ یہ کبھی بھی تباہ و برباد ہونے والا ہے۔ جب اس نے یہ باتیں کی تو اس نے جواب میں اس کو یہ کہا کہ تو نے یہ کیوں نہ کہا، پھر آگے آیا ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، سو ان شرطیہ، ان ترانی رآ یرا دیکھنا، ان ترا یہاں پہ یا ڈراپ ہو گیا چونکہ مجزوم ہو گیا، انت فاعل، ان ترانی اگر تو مجھے دیکھتا ہے، انا یہ تاکید کے لیے ہے، یہ اس کی ڈبل تاکید کے لیے کہ تو مجھے اگر کس حالت میں دیکھ رہا ہے، ان ترانی انا اقل منک مالا، اب یہ اقل مفعول ہے اسم تفضیل ہو کر ترا کے لیے، یعنی ایک یہ مفعول ہو گیا، دوسرا یہ مفعول، ان ترانی انا اقل اگر تو مجھے کم تر دیکھتا ہے، من کا اپنے آپ سے، کس حوالے میں، مالن و ولدن، تو یہ دونوں تمییز ہو گئی اقل کے لیے، ان ترانی انا اقل منک مالن و ولدن اگر تو مجھے مال اور اولاد کے حوالے سے کم تر دیکھتا ہے۔ آگے بات چل رہی ہے، پھر اس نے کیا کہا، فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا۔ فَعَسَىٰ یعنی افعال مقاربہ میں سے کہ ان قریب، ربی یہ اسم و عصا ہے، یہ اسم و عصا ہو گیا اور یہ خبر ہو گئی ان یؤتیانی خیرا من جنتک، یعنی فعصا ان قریب میرا رب، ان مصدریہ، یؤتیانی عطا یؤتی، یہ دیکھیں منصوب ہو گیا حالت نصب میں، عطا یؤتی دینا باب افعال میں سے، ہوا اس کا فاعل جو ربی کی طرف جا رہا ہے، ان یؤتینی مفعول، یہاں پہ یا محذوف ہو گیا، خیرن مفعول ثانی یؤتی کے لیے، فعصا ربی ان یؤتینی خیرن، سو ہو ان قریب میرا رب مجھے بہتر دے گا، من جنتی کا تیرے باغ سے، یعنی جو تیرے باغ ہے اس سے زیادہ بہتر مجھے دے گا۔ اور اس نے کیا کہا، ان مصدریہ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا، ارسل یرسل بھیجنا، یہ منصوب ہوا، واو عطف ہے، یعنی اس کا اثر یہاں پر بھی آیا، وَيُرْسِلَ ارسل یرسل راسیم لام مادہ، اور وہ بھیجے گا علیہا اس پر، کس پر، وہ جو باغ اس کے پاس موجود ہے، علیہا حسبانًا آفت مفعول، سو یرسل کا مفعول ہو گیا، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا، اور تیرے باغ پر کیا ہے، بھیجے گا آفت، من السماء آسمان سے، سو یہ حسبانًا کی صفت بن گئی کہ کیسا آفت ہوگی جو آسمان سے آئے گی، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اصبح یصبح ہو جانا، پس یہ جواب ہو گیا، سو اس لیے یہ منصوب ہے، اصبح یصبح ہو جانا، کسی ایک حالت سے دوسری حالت میں کنورٹ ہو جانا، سو اس کا فاعل ہے ہیا، یا اسم کہہ لیں ہیا، وہ کیا، وہی باغ جس پر یہ ہا کی جو ضمیر ہے، وہی باغ جس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ہو جائے گا کیا، یہ خبر ہو گئی، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا ایک میدان ہو جائے گا، کیسا، یہ اس کی صفت زَلَقًا ایسا
چٹیل باغ ہو جائے گا جس پر پھسلن ہوتی ہے. اس سے پہلے ہم نے سعیدن جرزن پڑھا تھا. سعیدن جرزن بھی چٹیل ہوتا ہے، لیکن وہ کیسا چٹیل کہ بس اس کے اوپر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب ملیہ میٹ کر دے گا، وہ ایک میدان ہو جائے گا. لیکن یہ ایسا میدان کہ اس پر کوئی نشان بھی نہیں چھوٹے گا، بالکل چٹیل صاف، جہاں پر پاؤں پھسلتے ہوں گے. فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا، او یا پھر ہو جائے گا یصبح، اصبح یصبح ہو جانا. یہ پھر عطف ان، یہ چونکہ جواب ہے اس بات کا اس لیے یہ منصوب ہو رہا ہے. او یصبح، سو اس کا فاعل ہو گیا، اس کا اسم ہے ماؤها، یہ حالت رفع میں، اور اس کا پانی ہو جائے گا غوراً، یعنی نیچے اتر جانا، غائب ہو جانا. زمین جیسے کہتے ہیں نا کہ پانی اوپر کی سطح پہ ہوتا ہے، آپ نے نلکے کے لیے بور کیا اور پانی نہیں کھلایا، سو غوراً کا مطلب ہوتا ہے اور بھی نیچے چلے جانا پانی کا، بالکل غائب ہو جانا. سو او یصبح ماؤها غوراً، یا اس کا پانی غائب ہو جائے گا. فلن تستطیع له طلبا، سو لن فعل مضارع کے ساتھ اگر مستقبل نفی کا میننگ، لن تستطیع له طلبا، تو اسے ہرگز تلاش نہیں کر سکے گا. استطاع یستطیع، استطاعت رکھنا، تو یہ منصوب ہوا لن کی وجہ سے. لہو لام حرف جر، ہو یہ وہی ماں کی طرف، طلبا مفعول یعنی تلاش کرنا. فلن تستطیع له طلبا، تو اسے تلاش بالکل نہیں کر سکے گا. پھر اس نے کہا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا. سوری، اللہ نے فرمایا احاطہ یحیط، احاطہ کرنا. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، احیط، احاطہ، احیط مجہول کا صیغہ. بِثَمَرِهِ یعنی اسے، احیط بثمرہ، اسے اس کے یعنی اس کے پھل کو گھیر لیا گیا، یعنی اس پر عذاب آ پڑا. گھیر لینا کہتے ہیں نا کہ فلاں کو گھیر لیا گیا، سو اسے احیط بثمرہ یعنی اس کے پھل کو گھیر لیا گیا. فاصبح، پس وہ ہو گیا، یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا. سو اصبح یہاں پر اس کا فاعل ہے ہوا، یہ وہی آدمی جس کے باغات تھے، سو اس کا اسم ہو گیا، یہ اس کی خبر ہے. قلب یقلب تقلیبا کفیہ علی ما انفق فیہا، یقلب یعنی ملتا ہوا، قلب یقلب جو کہتے ہیں ہاتھ ملتا ہوا، کہتے ہیں کہ بس ہاتھ ملتا رہ گیا، سو یہ وہ بات ہے. فاصبح وہ ہو گیا، یقلب کفیہ، کفن کفانی کفینی کفینی، پام ہتھیلی. سو یہ مثنیٰ کا صیغہ ہے، منصوب مفعول ہے یقلب کے لیے، ہوا اس کا فاعل ہے. سو فاصبح یقلب کفیہ، پس وہ ہاتھ ملتا رہ گیا، علی حرف جر، کس بات پر؟ ما انفق فیہا، جو بھی اس نے اس میں خرچ کیا. ما موصولہ، انفق کا فعل یہ ہوا فاعل ہو گیا، فیہا میں ہا باغ کی طرف جا رہا ہے، یعنی اس نے اس جو باغ میں جو خرچہ کیا تھا وہ اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا، کیونکہ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کو گھیر لیا گیا اس کے پھل کو. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، وَهِيَ خَاوِيَةٌ، اور وہ یہ باغ کی طرف تھا، یہ خبر ہو گئی، اور وہ باغ تو تھا وہ اوندا ہو گیا تھا، عَلَىٰ عُرُوشِهَا، عرشن، عروشن وہ جو چھتریاں تھیں، انگوروں کی جو چھتریاں ہوتی ہیں اسے عرشن کہتے ہیں. سو وہ جو اس کے عروش تھے، جو اس کی یعنی چھتریاں تھیں، وہ اوندھی آ پڑیں. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ باغ اپنی چھتریوں کے اوندھے منہ آ پڑا. وَيَقُولُ، اور وہ کہتا ہوا، کیا کہتا ہوا؟ یا لیتنی، اے کاش، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، میں نے اپنے رب کا کسی کو شریک نہ کیا ہوتا. لم پھر وہی اشرک مجزوم ہو گیا، اشرک یشرک آنا اس کا فاعل. لم اشرک بربی احدا مفعول، میں نے اپنے رب کا کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. پھر آگے اللہ فرمانے وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، فِئَةٌ کہتے ہیں جماعت، چونکہ اس نے کہا تھا نا انا اکثر مالا واعز نفرا، اب وہ نفر کدھر گیا اس کا؟ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، فِئَةٌ جماعت اسم تکن ہو گیا، اس کے لیے کوئی جماعت نہ ہوئی. کیا یہ لم تکن لہو فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، سو یہ پورا خبر بن گیا تکن کے لیے. ینصرون فعل مضارع، چونکہ جماعت ہے اس لیے جمع کا صیغہ آ گیا، ہم فاعل اور یہ ہو وہی آدمی کی طرف مفعول، من دون اللہ اللہ کے سوا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، کوئی جماعت نہ ہوئی اس کے لیے، ینصرونہ اس کی مدد کرتی، من دون اللہ اللہ کے سوا. وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ ہی تھا وہ بدلہ لینے والا. انتصر ینتصر یعنی بدلہ لینے کے لیے کسی کی مدد کرنا. وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ہوا اس کا اسم، یہ خبر، اور نہ ہی تھا وہ بدلہ لینے والا. هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، هُنَالِكَ ایٹ دیٹ اسپاٹ، یعنی جب یہ سب ہو گیا،
ایٹ دیٹ اسپاٹ، اس پوزیشن پر، ہنالک الولایۃ للہ الحق، ولایت جی تو ہنالک الولایۃ للہ الحق، ہنالک ایٹ دیٹ اسپاٹ، اصل میں یہ میں ریکارڈ کر چکا تھا لیکن بعد میں پتہ چلا کیمرہ رک چکا ہے، تو دوبارہ مجھے کرنا پڑا ہے، اس لیے آپ کو یہ نشان لگے ہوئے مل رہے ہیں. سو ہنالک الولایۃ للہ الحق، ہنالک ایٹ دیٹ اسپاٹ، ہنالک یہ ظرف ہے جو مکان کو ظاہر کر رہا ہے کہ یعنی جب یہ سب ہو گیا تو اس وقت اسم و اشارہ کہلاتا ہے. الولایۃ کا مطلب ہوتا ہے اختیار، للہ الحق تمام اختیارات اللہ الحق کے لیے ہیں. سو یہاں الحق صفت ہے اللہ عز و جل کے نام کی، اس لیے یہ حالت جر میں ہے. پھر آگے فرمایا ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، سو وہ بہتر ہے کس حوالے سے؟ ثوابا یعنی بدلہ دینے کے حوالے سے. ہوا خیر ثوابا، سو یہ ثوابا یہاں پر تمییز ہے خیرن کے لیے کہ وہ ثواب دینے کے لیے بہتر ہے. وخیر عقبا، اور انجام کار کے لحاظ سے بھی بہتر ہے، یعنی کسی چیز، عقبن کہتے ہیں کسی چیز کا انجام ہونا، کسی کا رزلٹنٹ نکل آنا. آگے چلتے ہیں جی. تو اللہ نے فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پھر وہی آپ مثال بیان کیجئے ان کے لیے. مثل الحیات یہ مفعول بنا وضرب کا، سو الدنیا صفت بنی الحیات کی، یعنی دنیاوی زندگی کی مثال ان کے سامنے بیان کرے کہ وہ کیسی ہے. وہ ایسی ہے کہ کما ان انزلناہ من السماء، سو کاف حرف جر ہو گیا، ما یہاں پر پانی ہے، سو کما انہیں ایک پانی کی طرح ہے، انزلناہ من السماء، سو یہ اس پانی کی صفت ہو گئی جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا. فاختلط به نبات الارض، نبات الارض فاعل ہوا فاختلق، خا لام تا مادہ باب افتعال، اختلط یختلط مکس ہو جانا، سو بہی میں ہا پانی کی طرف جا رہا ہے. فاختلط به نبات الارض جس کے ساتھ مکس ہو گئے پانی کا زمین کا سبزہ. فاصبح حشیما، اصبح کا اس کا اسم ہوا فاصبح حشیما، اور وہ ہو گیا کیا؟ چور چور، یعنی چورا چورا ہو گیا. فاصبح حشیما، وہ ہو گیا چورا چورا. تذروہ الریاح، ذال را اور واو مادہ باب نون سے ذرا یزرو، اس کا مطلب ہوتا ہے اڑانا. تو تذروہ الریاح، ہو پھر واپس حشیم کی طرف مفعول بنا، تذروہ الریاح ریحن کی جمع، یہ اس کا فاعل بن گیا. سو تذروہ الریاح کہ وہ جو چورا بنا ہے اس کو ہوا اڑائے پھرتی ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اسم کانا خبر کانا. المال والبنون، بنونا زینت الحیات الدنیا، المال والبنون یہ بن گیا مبتدا، زینت الحیاتی مرکب اضافی، الدنیا صفت حیات، کہ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے. آگے چلتے ہیں. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، سو یہ پھر مبتدا بن گیا مرکب توصیفی ہے کہ باقی رہ جانے والی نیک چیزیں، الباقیات، باقی رہ جانے والی، سو جو اللہ کے پاس محفوظ ہیں. الباقیات الصالحات باقی رہ جانے والی نیکیاں، خیر بہتر ہیں، عند ربک تیرے رب کے پاس، یہ خبر بن گیا. ثواباً تمییز ہوا ثواب کے حوالے سے، وخیر یہ دوسری خبر، عملاً امید کے لحاظ سے بہتر ہے. تفسیر میں دیکھتے ہیں جی یہ آخری خاص طور پہ آیت کا کیا مطلب ہوگا. سو آپ کے سامنے اس بات کو میں شیئر کرتا ہوں تفسیر کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ نے ان مشرکوں کے ذکر کے بعد جو ازراہ تکبر، کمزور اور مسکین مسلمانوں کی مجلس میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے تھے اور اپنے مال و دولت اور حسب و نسب پر بہت فخر کرتے تھے، دو آدمیوں کی مثال بیان فرمائی ہے جن میں سے ایک شخص کے انگوروں کے دو ایسے باغات تھے جنہیں کھجوروں کے درختوں نے گھیر رکھا تھا اور ان کے درمیان میں کھیتیاں بھی تھیں. تمام درخت اور کھیتیاں نہایت عمدہ نسل کی تھیں اور وہ خوب پیداوار دیتی تھیں. اسی لیے فرمایا کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، دونوں باغ اپنا اپنا پھل پورا دیتے تھے اور کسی کی پیداوار میں کمی نہ رہتی تھی. وفجرنا خلالہما نہرا، اور ان کو درمیان میں ایک ہم نے ندی جاری کر دی، یعنی اسی میں ادھر ادھر ندیاں بھی رواں دواں تھی. وکان لہ ثمر، اور اس شخص کے لیے پھل تھے. ثمر کا لفظ یہاں مال کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. مالدار فاسق و فاجر کا فخر و غرور کرنا اور اتراتے ہوئے باغ میں داخل ہونا. فقال، یعنی ان دو باغوں کے مالک نے کہا، لصاحبہ اپنے ساتھی سے، وہو یحاورہ، اور وہ اپنے ساتھی سے گفتگو کر رہا ہے اس سے لڑائی جھگڑے کرتے اور فخر و غرور کا اظہار کرتے ہوئے، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تجھ سے مال میں بھی بہتر ہوں اور مجمع کے لحاظ سے بھی بہتر ہوں. یعنی
اولاد زیادہ ہے، خدام زیادہ ہیں، تعلقات زیادہ ہیں. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ اپنے حق میں ظلم کرتے ہوئے باغ میں داخل ہوتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، بولا کہ یہ کبھی تباہ ہونے والا نہیں ہے. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور نہ ہی قیامت قائم ہونے والی ہے. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اور اگر میں اپنے پروردگار کے پاس پہنچایا گیا تو یقیناً اس باغ سے بھی زیادہ بہتر جگہ پاؤں گا. یعنی اگر آخرت برپا ہوئی اور ہمیں اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہوا تو وہاں بھی میرے لیے زیادہ اچھا مقام ہوگا. فقیر مومن کا جواب کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ اس کے مومن ساتھی نے اسے واعظ و نصیحت کرتے ہوئے اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر اور غرور سے منع کرتے ہوئے فرمایا اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو اس ذات کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے پہلے مٹی سے پیدا کیا؟ یہ تردید ہے اس کے اس بات کی جو وہ اپنے رب کا انکار کرتا تھا جس نے اسے پیدا کیا تھا. لیکنہ اللہ ربی، لیکن میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ وہی اللہ پروردگار ہے، میں وہ بات نہیں کہہ سکتا جو تم کہہ رہے ہو. ولا اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کا کسی کو شریک نہیں کرتا. کوئی بھلی چیز دیکھ کر کیا کہنا چاہیے، یہاں وہ بات آ رہی ہے. اس مرد مومن نے پھر یہ کہا کہ ولولا اذ دخلت جنتک، کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو نے یہ کیوں نہ کہا قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تو مجھے اپنے آپ سے مال اور اولاد کے حوالے سے کم دیکھتا ہے. ائمہ نے یہاں پر یہ بات ضرور لکھی ہے کہ جس شخص کو اپنے حال، مال یا اولاد میں سے کوئی چیز بہت ہی انوکھی معلوم ہو تو اسے یہ کلمات کہہ لینا چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، تو عجب نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا کرے. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا، اور اس پر بھیج دے، یعنی دنیا ہی میں تیرے اس باغ پر بھیج دے تباہی جس کے بارے میں تو نے یہ گمان کیا کہ یہ کبھی زوال پذیر نہیں ہوگا. فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، تو وہ صاف میدان ہو جائے جس کی مٹی ایسی ملائم ہو کہ اس پر قدم نہ جمتا ہو. اس کے معنی یہ ہے کہ وہ ایسا بنجر میدان بن جائے جس میں کوئی چیز نہ اگتی ہو. او یصبح ماؤها غورا، یا اس کا پانی نیچے گہرا ہو جائے، یعنی زمین میں گہرا ہو جائے. او یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، اور تو پھر تو اس کو تلاش نہ کر سکے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور اس کا پھل گھیر لیا گیا، یعنی تباہ کر دیا گیا. دوسرے قول کے مطابق اس کے مالوں اور پھلوں کو عذاب نے آ گھیرا. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اور وہ جو مال اس نے اس پر خرچ کیا تھا اس پر حسرت سے ہاتھ ملتے رہ گیا. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، کاش میں نے اپنے رب کا کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، اور کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہوئی. ينصرونه من دون اللہ وما كان منتصرا، اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہوئی اور نہ وہ بدلہ لے سکا. ہنالک الولایۃ للہ الحق، وہاں تو تمام اختیار اللہ سچے کا ہی ہے. ہنالک اور الولایۃ کی مختلف قراتیں، قرآ کا اس میں اختلاف ہے. بعض نے تو ہنالک پر وقف کیا ہے. اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ اس جگہ پر اس کا کوئی حامی و ناصر نہ تھا، جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوا، عذاب الہی سے اسے کوئی بچا نہ سکا. اس صورت میں یہ قرآ ہنالک پر وقف کرتے ہیں قراء، اور الولایۃ للہ الحق سے آغاز کرتے ہیں. اور بعض قراء منتصرا پر وقف کرتے ہیں اور ہنالک سے آغاز کرتے ہیں. اور الولایۃ کے قراءت میں بھی اختلاف ہے، بعض نے اسے واو کے فتحہ کے ساتھ پڑھا ہے. اس صورت میں اس کے معنی ہوں گے ہنالک الموالات للہ، یعنی جب عذاب الہی آ جائے تو پھر ہر شخص خواہ وہ مومن ہو یا کافر اللہ کی طرف رجوع کرے گا. تو خیر جو یہاں پر اختلاف ہے اس کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے. هو خیر ثوابا و خیر عقبا، اسی صلہ کا بہتر اور اچھا اور اسی کا بدلہ اچھا ہے، یعنی وہ اعمال جو اللہ کے لیے انجام دیے جائیں ان کا صلہ بہت بہتر ہے اور ان کا انجام قابل ستائش اور قابل تعریف ہے کہ یہ اعمال سراپائے خیر ہیں. دنیاوی زندگی کی مثال یہاں پر آئی. وَضْرِبْ لَهُمْ، اور ان سے بیان کریں آپ مثل الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی مثال. کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، یہ دنیاوی زندگی ایسے ہیں جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا تو اس کے ساتھ زمین کی روئیدگی مل گئی، یعنی زمین میں جو دانہ ڈالا گیا اس میں روئیدگی پیدا ہوئی اور اس پر پھول پھل آئے اور وہ سرسبز اور شاداب ہو گیا، بہار دکھانے لگا، بہت بھلا نظر آنے لگا. مگر اس سب کچھ کے بعد ایک ایسا وقت آیا کہ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا،
تزروہ الریاح، پھر وہ چورا چورا ہو گیا اور ہوائیں اسے اڑاتی پھرتی ہیں، کبھی اسے دائیں لے جاتی ہیں اور کبھی اسے بائیں لے جاتی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 24 ہے، جس میں آپ اس کو وہاں پر ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کی عبادت اموال اولاد سے بہتر ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی رونق ہیں، جیسا کہ فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہیں، مگر یہ سب دنیاوی زندگی کے سامان ہیں اور اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنۃ واللہ عندہ اجر عظیم۔ پھر آگے ہے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی ہیں۔ والباقیات الصالحات، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد پنجگانہ نماز ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ باقیات صالحات سے مراد یہ کلمات ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ امیر المومنین عثمان بن عفان سے پوچھا گیا کہ باقیات صالحات سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ان سے مراد یہ کلمات ہیں کہ لا الہ الا اللہ و سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت۔ امام احمد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آزاد کردہ غلام سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت خوب یہ 5 چیزیں میزان میں کس قدر بھاری ہوں گی، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اور وہ نیک بچہ جو فوت ہو جائے اور اس کا والد اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے۔ اور آپ نے فرمایا حسب ذیل 5 چیزیں بہت خوب ہیں، جو ان کے ساتھ یقین رکھتے ہو اللہ سے ملاقات کرے گا تو جنت میں داخل ہوگا، اللہ، یوم آخرت، جنت و جہنم، بعث بعد الموت اور حساب پر ایمان رکھتا ہو۔ باقیات صالحات سے مراد اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر و سبحان اللہ والحمدللہ و تبارک اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، صلی اللہ علی رسولہ، اور روزہ، نماز، حج، صدقہ، غلام آزاد کرنا، جہاد، صلہ رحمی اور دیگر تمام اعمال حسنہ ہیں۔ بس وہ باقیات صالحات ہیں جو اپنے انجام دینے والوں کے لیے جنت میں اس وقت تک باقی رہیں گے جب تک آسمان و زمین باقی رہیں گے۔ الحمدللہ جی، آج ہم نے سورہ کہف کی ایک اور پورشن کا ہم نے مطالعہ کیا۔ الحمدللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس میں کمی بیشی معاف فرمائے۔ انشاءاللہ سورہ کہف کا جو اگلا پورشن ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، جس کا مطالعہ کریں گے، اس میں قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں کچھ تذکرہ آئے گا، قیامت کے روز آنے والے جو ہولناک یعنی واقعہ ہوگا اور اس دوران جو کچھ ہوگا اس کی کچھ نقشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی آیات میں ہمیں سنایا ہے وہاں پر، تو ہم اسے اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔